ان کی زندگی پہ آپ کی کام کی باتیں ہوں، آپ کی عزت کی باتیں ہوں، آپ کے نبی ہونے کی باتیں ہوں، مطلب ہے نا اپنے طرز کے دیوانے ہیں، مسلمان اس کے دیوانے ہیں جو ہے نا. تو جو مطلب ہے نبی میں مانتا ہوں اپنی کھانا کھلائیں، اصل میں یہ ہے کہ غربا بنائیں، اپنی ہمت کے مطابق پانی نہیں پورا کر دیں، کسی غریب کو کتاب تو حمکات کا، اپنے والدین کی عزت کا، رشتہ داروں کا عزیز میں جو ہے نا منع کرنے کا کو کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آج کل جتنی مسجد نبوی ہے اتنا پورا مکۃ المکرمہ میں جو ہے نا گزارے، اور کچے گھر تھے، دنیا کی سہولیات موجود، بارے لگے ہوئے ہیں، قالین اور نمدے بچھے ہوئے ہیں، خوبصورت. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی جو خوشبو ہے نا، وہاں مکہ معظمہ میں بے شمار سپیکر لگے ہوئے ہیں جو پڑی ہے چمڑے کی وہ، اور بیڑ بکری کو جو ہے نا اس کی نبی پیدا ہوئے ہیں. حضور غوث سے آپ بانی ولایت سرتاج ہیں. آپ جب پیدا ہوئے تو مادر ذات ولی تھے، انبیاء بن کر آئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سابقہ جو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ملے گی صحابہ سے، دیکھا وہ تابعین بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان ایمان اپنی اولاد سے، والدین سے کی پختگی ہے. اس میں ہمارا جو ہے نا ایمان ہے. اس میں ہمارا میلاد بنانے کا مقصد کیا ہے، کیا تھا، اور انسانیت کے لیے کیا پیغام تھا؟ یہ ہماری رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے، عالم میں جوان آدمی تھا اور تھوڑا سا بگڑا ہوا تھا، اس کا نام پڑھ کے میں امپلائی تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ دادا پرفیکٹ مسلمان تھا، میرا والد جو آدھا مسلم، جو ایک خوب اچھا مسلمان کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیتے تھے. اور کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے تھے، وہ کرتے، جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تلاش کرنا، آپ کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ وہ بتا دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے نا، اس آنے کا مقصد، آپ کے آنے کا مقصد آپ کی ہر بات کو کہی بات پر کو ماننا، جسے آپ نے منع کیا ہے وہ اسے بچ جانا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ قابل قدر مہمان جناب داؤد بھٹی صاحب موجود ہیں، اور آج چونکہ یہ میلاد کا مہینہ ہے اور آقا دو جہان کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس سلسلے میں ہم اپنی گفتگو اس بارے میں کریں گے. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں موقع دیا بات چیت کرنے کا. اور بیسیکلی گپ شپ کا پروگرام ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے بھی ایک ہمارے لیے بھی سیکھنے کا موقع ہے، اور لوگوں کے لیے بھی ایک سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ہے. تو بیسیکلی میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ مسلمان ہم ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میلاد بھی ہم مناتے ہیں اور باقی بھی سارے لوازمات پورے کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہماری جو ذمہ داریاں اس معاشرے کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ہمارے مسلمانوں کی کیا، پوری دنیا میں کیا ذمہ داری ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم. دنیا اتے جد ظاہر ہویا کھریا دین تماما، دنیا اتے جد ظاہر ہویا کھریا دین تماما، کو کافا نے سیس نوایا کوٹ کفار تماما. مکے اندر پیدا ہویا سونا چن نورانی، سجے کھبے چانن آیا تے خوشیاں دویں جہانی. بہت شکریہ اورنگزیب بھائی، وقتاً فوقتاً آپ بڑے خوبصورت پروگرام اور مختلف ایشوز پر آپ جو ہے نا دعوت دیتے رہتے ہیں ہر آدمی کو، ہر مقبہ فکر کو. یہ بڑی اس معاشرے کے لیے آپ کی بڑی خوبصورت کوشش ہے، آگے ہی ہے، شناخت ہے. اور اس ملک میں وقت دینا بہت مشکل ہے. یہ آپ کا قلمی اور یہ آپ کا جو ہے نا الفاظ کا جہاد ہے، ہر فورم پر بولنا، سیکھنا اور سکھانا. تو میں آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے اور آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدنی، تاجدار مکہ، تاجدار مکی، تاجدار مدنی، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ان کے بارے سے آج کچھ چند گزارشات کریں گے. دیکھیں، میں کوئی نالجیبل آدمی نہیں ہوں، بڑا کوئی محدث مفکر یا مبلغ یا کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں ہوں، لیکن میں خوش نصیب ہوں لیکن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. تاریخ اسلام میں
1,24,000 پیغمبر مختلف موقعوں پر آئے. اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق ہر نبی کو بھیجا. بعض جو ہے نا نبی سابقہ انبیاء کی شریعت کے پیروکار تھے, اسی شریعت کو انہوں نے آگے لایا. بعض جو رسول تھے انہوں نے نئی شریعت لائی, تو دنیا میں اپنے اپنے ذمہ داریاں نبھا کر چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں سے بیشتر انبیاء نے, میری بات غلط نہ ہو جائے, یہ ایمانی معاملات ہیں, 15 سے 20 ایسے نبی آئے ہیں جنہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں نبی نہ بنائیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائیں, ایسے کریم نبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, پیغمبر بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر آپ رحمت للعالمین بھی ہیں. یہ جو خوبی ہے, یہ صفت کسی اور نبی میں نہیں آئی. کریم نبی ہیں. دیکھیں کہ جب آپ پیدا ہوئے کتنی ظلمت کا اندھیرا تھا مکہ میں, آپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, بہت بڑی قباطیں تھیں, بہت بڑے مسائل تھے, بہت بڑی جو ہے نا ایسے معاملات, ایسے غیر شرعی اور غیر اخلاقی معاملات تھے کہ انسانیت دیکھ کر کانپ اٹھتی تھی. جس کی مثال دیتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہے نا جو ظلم اور ستم کی انتہا تھی کہ جو مکے والے یا وہاں کے پیدا ہونے والے لوگ تھے, اوباش اپنے والدین, بوڑھے والدین کو مڈیوں میں فروخت کر دیتے تھے, یا پھر اپنی اولاد جس میں اگر بچی کا, بیٹی کا جو ہے نا دنیا میں جو آنا, وہ دنیا میں جب وہ تشریف لاتی, بچی پیدا ہوتی, تو ان کے یہ بڑا ناگوار لمحہ تھا کہ ہماری جو ہے نا شخصیت پر, ہماری جو ہے نا عزت پر بڑا ایک دعویٰ ہے کہ ہمارے گھر بچی پیدا ہوگی ہے, ہم اس کی شادی کریں گے, لوگوں کے گھر جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بعد اس بڑے ظلم سے, اس بڑے جو ہے نا قبا سے, بڑی جو ہے نا برائی سے ہمیں چھٹکارا ملا. تو آج دیکھیں کہ دنیا کا ایک جاہل باپ ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, مزدور ہے, کسی برادری قبیلے سے تعلق ہے, اگر اس کی شادی شدہ بچی کو اس کا داماد یا اس کے گھر والے یا اور آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کی بچی سے مار پیٹ کرتا ہے, تو وہ جو ہے نا اس پر جو ہے نا وہ ایسا جو ہے نا لمحات اور کیفیت تاری ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے یا میں خود مر جاؤں, ان کو مار ڈالوں, میری بچی کو کیوں یہ کہتا ہے, جبکہ وہ نالجیبل نہیں ہے, اسلامی شریعت مطلب ہے نا اسلامی علوم کا حامل بھی نہیں ہے, لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ بچی جو ہے نا ایسا رشتہ ہے کہ اس کو ہمارے سامنے کوئی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی غیر یا اس کو ایسی غیر اخلاقی نظر سے دیکھے یا اس کو مار پیٹ کرے. تو وہ یہ جو ہے نا معاملات جو ہے نا مکہ والے اور پورے عرب والے, اس میں یہ برائی تھی کہ وہ جو جب چاہتے جہاں چاہتے وہ ایسا معاملہ کرتے. اور بھی بڑی قباعتیں تھیں, جھوٹ بولنا, ناپ تول میں کمی, اور مطلب شرفا کی پگڑیاں چھالنا, اوباش بن کر زندگی گزارنا, جب چاہیں جس طرح چاہیں اور جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی کا جو ہے نا سودا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ تمام, آپ نے کوئی ایسے اسلام نہیں لایا, آپ نے اپنی قربانیوں سے, آپ نے اپنے آپ پر جو ہے نا ناراضگیاں بھی لیں. دیکھیں ابو جہل آپ کا چاہتا تھا, نہیں مانا, تو اس نے بڑے ظلم کیے, لیکن آپ نے اس کو جو ہے نا صلح رحمی سے, بڑے پیار اور محبت سے اس کو سکھایا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا پر آئے ہیں, ان کی تعلیمات جو ہے نا کوئی عام نہیں ہے. آج کا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ٹکراتی ہے, آپ جو بات آپ جہاں یہ سائنس ہے, ٹیکنالوجی جہاں جاتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہلے کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرانہ سنت ہے, یہ محبوب عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کو پسند فرمایا. تو آج کا جدید دور کا ڈاکٹر, معالج, طبیب یہ کہتا ہے جی کہ مسکرانے سے, ہنسنے سے, ہنسانے سے انسان کے اندر قوت مدافعت بڑھتی ہے, امیون سسٹم کا جو ہے نا وہ میں اضافہ ہوتا ہے, جو ہے بیماریاں ختم ہوتی ہیں, انسانی صحت پر اچھے اثرات پیدا ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما دیا ہے. آج کا ڈاکٹر بھی بس ہے ان کے سامنے, تو انہوں نے کہا کہ مسکرانے سے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اور دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مسکرانا ایک چھوٹا سا عمل ہے, لیکن اس کے پیچھے اتنے محرکات ہیں, اتنے اچھائیاں کار فرما ہے کہ آج کے بڑے بڑے فلاسفر, بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سائنس اور ٹیکنالوجی والے عامل لیبارٹریز بھی بے بس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا. اکثر وہ یمن کی داری دار چادر کو پسند فرماتے تھے, تو سفید تہمت کو اور سفید کرتے کو. تو اگر ہم اس حوالے سے کریں جی کہ ہم سفید لباس کو پہن لیں, ہمارا جسم تو ڈھک ہی جائے گا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا, ہمیں ثواب ملے گا. بالکل دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے, ایسا بادشاہ ہے جس کے کہنے پر ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں, وہ ہمیں جو کہے کہ ہم آپ نے یہ میرے حکم کی بجا آوری کرنی ہے, ہم کریں گے.
معاشرتی آداب کو ملوث خاطر رکھا، ہم ملازم میں امپلائی ہیں، حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، بادشاہ ہے، لیکن ہم اس کے حکم پر تو عمل کریں گے لیکن ہمیں ثواب میں نہیں ملے گا، ہمارے ایمان میں پختگی نہیں آئے گی. بے شک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ ایک بکری پالنا سنت ہے. آپ بکری کا دودھ پئیں، اس میں بے شمار ایسے جو چیزیں مطلب اس کے فائدے ہیں، آپ کی بیماریاں رفع ہو جائیں گی. تو آپ بکری اس نیت سے پالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، آپ کو جب تک آپ کے گھر بکری ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قیامت تک بات کہہ دی ہے وہ ہماری یہ حدیث ہے. دنیا کے کسی بڑے عالم، بڑے مطلب بڑے بادشاہ، بڑے صنعت کار، تاجر اور بڑے سے بڑے آدمی کی بات سننے سے ہمارے دنیاوی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن قبر میں، قیامت میں اور ہمارے. تو آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ میلاد کے والے سے دیکھیں، میلاد منانا یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ رمضان شریف کیا ہے، کلمہ شریف کی اہمیت، افادیت کا پتہ چلا، نماز کا، روزے کا، حج کا، صدقات کا، اپنے والدین کی عزت کا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، یہ سب معاملات کا ہمیں پتہ چلا. تو آپ کے آنے سے ہی ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلا. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ کے آنے سے بے شمار ہمارے ایمان میں پختگی ہوئی، ہمارے معاملات میں درستگی ہوئی. ہم کیوں نہ آقا کا میلاد منائیں؟ یہ بات ایک اور ہے کہ یہ بات لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کے دور میں میلاد نہیں منایا گیا، صحابہ کے دور آپ نے نہیں کہا، آپ نے منایا نہیں ہے، صحابہ نے نہیں منایا. ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک درست ہے، نہیں منایا، لیکن آپ نے منع بھی نہیں کیا. بے شک. یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کے آنے سے ہمارے حق اور سچ کی پہچان ملی، جھوٹ سے ہمیں نفس ملا، کم ناپنے سے، کم تولنے سے، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے سے ہمیں جو ہے نا منع کرنے کو کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات سے ہمیں دور کرنا ہے. تو یہ چیزیں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی. اب یہ ہم دور رہتے ہیں تو جن چیزوں سے آپ سے منع کیا ہم ان سے دور رہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ثواب ملے گا. جو جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا باسیط حدیث تو وہ ہمیں ثواب ملے گا. ہماری ایمان کی پختگی کا جو ہے نا مطلب ہے. اب بات ہے یہ کہ آپ کے دور میں نہیں تھا. دیکھیں مدینہ شریف جو ہے نا آج کل جتنی مسجد نبوی ہے اتنا پورا مدینہ شریف تھا. وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 سال پر جو ہے نا مشتمل ہے. ظاہری حیات 53 سال آپ نے مکہ معظمہ میں، مکہ المکرمہ میں جو ہے نا گزارے، اور 10 سال آپ نے مدینہ پاک میں گزارے. جب مدینہ سے تشریف لائے تو وہاں بڑی غربت تھی، بڑی پریشانیاں تھیں، کچے گھر تھے، دنیا کی سہولیات موجود نہیں تھی. مدینہ شریف میں پانی کی کمی تھی. آج جائیں مدینہ شریف میں، وہاں فوارے لگے ہوئے ہیں، قالین اور لمدے بچھے ہوئے ہیں، خوبصورت جو ہے نا وہ ہیں خوشبوؤں کا جو ہے نا آپ کو ملے گا. وہ خوبصورت فضائیں آپ کو بتائیں گی کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی جو خوشبو ہے نا وہاں وہ نظر آ رہی ہے. اگر آپ ایمان کی آنکھوں کی صحیح ایمان سے دیکھیں اور آنکھ سے دیکھیں تو جو ہے نا آپ کو خوشبو نظر آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو نظر آئے گی. تو یہ چیزیں نہیں تھیں، بڑے بڑے اسپیکر نہیں تھے. مکہ معظمہ میں بے شمار اسپیکر لگے ہوئے ہیں جو مختلف، اور گھڑیاں لگی ہوئی ہیں جو مختلف مطلب ہے نا زبانوں میں ٹائم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، الارم لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر ہیں. یہ آپ کے دور میں نہیں تھے. تو آپ نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے. آپ کی سادہ زندگی تھی، آپ نے وہ کھجور کی چھال پر نماز پڑھی ہے، چمڑے کی وہ، اور بیڑ بکری کو جو ہے نا اس کی کھال پر نماز پڑھی ہے. آج کل نبدے کالے نے بہترین خوبصورت صفحے بچھی ہوئے ہیں. تو آپ نے منع کر دینا تھا نہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کھجور کے پتوں پر پڑھنی ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا کہ آپ کے آنے سے آپ نبی پیدا ہوئے. حضور غوث سے آپ بانی ولایت جو ہے نا قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لمحقانی، حسنی حسانی، عبد القادر جیلانی، جو مطلب ہے اولیاء کے سرتاج ہیں. آپ جب پیدا ہوئے تو مادر ذات ولی تھے. آپ کوئی پیدا ہو کر ولی بنتا ہے وہ الگ بات ہے، آپ ولی بن کر پیدا ہوئے تو آپ ولی ہیں. تو نبی کا مرتبہ کیسا ہوگا؟ نبی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے اور امام الانبیاء بن کر آئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سابقہ جو ہے نا انبیاء نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہمیں نبی نہ بناؤ بلکہ ان کا امتی بناؤ. یہ بات یہ کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میلاد نہ بناؤ، آپ نے نہیں بنایا. آپ نے نہیں بنایا تو آپ نے منع بھی کہا. صحابہ نے کسی آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی صحابہ سے، اکابرین سے، تابعین سے، خلفائے راشدین سے، بڑے بڑے جید علماء سے، بزرگان دین سے، آپ کے دور سے تعلق رہنے والوں میں سے. آپ کو جس آدمی نے اپنی ایمانی نظر سے دیکھا تو وہ تو صحابی کے مرتبہ پر پہنچ گیا. جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعین بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کے دور میں
اگر میلاد نہیں بنایا گیا تو آپ نے منع بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. بے شمار چیزیں آپ کے دور میں نہیں تھیں, بعد میں رائج ہوئی ہیں, جیسے ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی. بڑے بڑے مسئلے ہیں. دیکھیں خانہ کعبہ کو غسل دینا, اس کو جو ہے نا اس کا ہر سال اس کے جو مبارک جو ہے اس کا غلاف اتارنا, یہ حکم آپ نے نہیں دیا تھا لیکن ہوتا ہے ایسے. بالکل. کچھ چیز ایسے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان ایمان اپنی اولاد سے والدین سے پیار کرنا, اور پیار ہی ہمارا ایمان ہے. اور پیار کرنے سے مراد ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے, جو آپ نے کہہ دی ہے, اس پر عمل کرنا. اس میں ہمارا جو ہمارا ایمان کی پختگی ہے, اس میں ہمارا جو ہے نا ایمان ہے, اس میں بہتری ہے, اس میں جو ہے نا آخرت میں ہماری جو ہے نا بھلائی ہو سکتی ہے, اور جو ہے نا ہمیں اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ ہم جنت کے لیے آرزو کریں. بے شک. میلاد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ وسلم کی جو زندگی ہے, جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو تشریف آوری کا مقصد کیا تھا, اور انسانیت کے لیے کیا پیغام تھا؟ بالکل, یہ آپ نے کیا کہ اصل مقصد یہ آپ نے پوائنٹ جو ہے نا, یہ ہماری رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے, عالم میں یہ دنیا ہے تمام لوگوں کے لیے. دیکھیں کہ آپ امریکہ میں رہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آدمی واقف ہے. بلکہ یہ میں ایک آدمی کو بات بتا دوں کہ ایک آدمی وہ کالا تھا, میں ایک جاب کر رہا تھا, تھوڑا جوان آدمی تھا اور تھوڑا سا بگڑا ہوا تھا, اس کا نام تھا بھاکر. تو بھاکر اس کو میرے سے کام پڑ گیا, میں امپلائی تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے سینئر کو کہیں کہ میرا اے سی آن کر دیں. میں نے ان کو کال کی تو وہ اے سی انہوں نے آن کیا. میں نے اس کو کہا کہ آپ بہت شرارتی ہیں, ناٹی ہیں, اور آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے. وہ کہنے لگا جی میرا نام بھاکر ہے. وہ انگلش میں مجھے بتایا, لیکن میں مسلمان نہیں ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں. میرا دادا پرفیکٹ مسلمان تھا, میرا والد جو آدھا مسلمان تھا. میں نے کہا جی پلیز ایکسپلین, آدھا مسلمان سے کیا مراد, اور پورا مسلمان ہے. انہوں نے کہا جی میرے دادا جان جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے, پنجگانہ صوم و صلات کے پابند تھے, ریسائٹنگ دا ہولی قرآن پاک پڑھتے تھے, سچ بولتے تھے, اور جو ہے نا ہمیشہ وہ کام کرتے تھے جو ایک خوب اچھا مسلمان کرتا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا. میرے والد صاحب جو ہے نا وہ پرفیکٹ مسلمان نہیں تھے. میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا جی کبھی کبھی روزہ رکھتے تھے, کبھی بھی جمعہ کی نماز پڑھتے, کبھی نماز پڑھ لیتے تھے, مجھے وہ پیسے بھی نہیں دیتے تھے, اور کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے تھے, وہ کرتے نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اس کا یقین ہے, جو بات کرتا, جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں مانتا ہوں جی میرے والد آدھے مسلمان تھے اور وہ پرفیکٹ مسلمان تھے. تو میں نے کہا جی کہ بھاکر جو نام ہے یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بڑا خوبصورت نام ہے, چونکہ ایک امام بھاکر آئے اور اس کا بڑا تقدس ہے. تو وہ کہنے لگا جی کہ ٹھیک ہے, آئی نو بھاکر از گڈ نیم, بٹ محمد از موسٹ گلوریس, موسٹ سیکرڈ, موسٹ ہولی نام دا اسلامک ورڈ ان دا آل دا ورلڈ. اس نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے دنیا میں, یہ کسی تعریف, بہت تعریف والا, بہت خوبصورت مقدس نام ہے. یہ اس کا ایمان ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اسلام نہیں لایا, وہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں جی. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ادھر میرے گھر تشریف لائے, ہم نیو یارک میں جاتے ہیں, نیو جرسی میں جاتے ہیں, یا کسی اور جگہ جاتے ہیں, تو ہم جو ہے نا اپنی گاڑی میں جی پی ایس آن کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا کہ ہماری لائن کدھر جائے گی, ہمیں سگنل کون سا ملے گا, ہم نے کسی کے گھر جانا ہے, سٹی میں جانا ہے, تو ہم کیسے پہنچیں گے وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جی پی ایس کی صورت موجود نہیں تھی. تو اس آپ کو تلاش کرنا, آپ کو کیسے تلاش کیا جا سکتا تھا؟ میں آپ کو بات بتاؤں کہ صحابہ کھڑے ہو جاتے بند گلیوں میں, چھت کے اوپر, راستوں میں, چوراہوں میں, چوکوں میں اور بازاروں میں, وہ خوشبو سنگتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کس طرف گئے. وہ خوشبو بتا دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے نا اس راستے سے گزر ہوا ہے. یہ ان کا جی پی ایس تھا, یہ ان کا ایمان تھا. بے شک. ٹھیک ہے جی. اتنے کریم آقا. تو آپ نے فرمایا جی کہ آپ نے سوال کیا کہ ہاں آپ کے آنے کا مقصد, آپ کے آنے کا مقصد آپ کی ہر ادا پر مرگ مٹنے کا نام میلاد ہے, اور آپ کے ہر صحیح بات کو, آپ کے ہر بات کو کہی بات پر کو ماننا, حکم اس کی جو ہے نا حدیث کو ہمارا اپنا ایمان سمجھ لینا, یہی میلاد ہے. اور جو آپ جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے وہ اس سے بچ جانا, یہی میلاد ہے. جس چیزوں کا جو آپ نے حکم دیا ہے یہی میلاد ہے. میلاد کا کنسیپٹ, ہم کسی کو پیسے دینے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے, شرارت بازی کرتے ہیں, دوسروں کو حق مار دیتے ہیں, صرف سال کے بعد غلامی رسول میں موت قبول ہے. یہ ٹھیک ہے, موت قبول ہے, لیکن غلامی رسول میں والدین کی عزت بھی قبول ہونی چاہیے, اوس پڑوس کے, اپنے ہمسایوں کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے, چھوٹوں کے حقوق کا بھی, بڑوں کے حقوق کا بھی, میاں بیوی کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے,
مطلب ہے نا اپنے طرز معاشرت کے، ہمیں جو ہے نا زندگی کے جو معاملات ہیں، ہماری جو زندگی بسر کرتے ہیں، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے یہاں یہ ایسا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو ناراض تو نہیں ہوگی، شریعت کیا تقاضا کرتی ہے، یہ ہے اصل میلاد۔ اور ان کے احکامات کی خلاف ورزی خلاف ورزی کرنا، یہ خلاف ورزی کر کے ایک جشن منا لینا سال کے بعد، اس جلوس میں شامل ہو جانا، یہ کہ ہم پختہ ایمان کے عمل ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ٹھیک ہے، امتی ہونا الگ ہے، لیکن کامل مسلمان ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، پھر مومن ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کی کہی باتوں کو، آپ کی کہی احادیث کو عملی جمع بنائیں، بالکل اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو اجاگر کریں۔ منفرد دیکھیں جی کہ ایک ٹرین ہے، ٹرین آ رہی ہے، ٹرین کو آپ محدث ہیں، زمانے کے مفکر ہیں، آپ زمانے کے ولی ہیں، آپ اس کو جو ہے نا ہاتھ دیں گے تو کبھی کھڑی نہیں ہوگی۔ تو ٹرین کو کھڑی کرنے کے لیے اس کے پاس کسٹک ہوتی ہے، اور ذات کا کسی بھی جو ہے نا ذات برادری کا تعلق ہے، کالے رنگ والا ہے، پورا لباس نہیں ہے، اگر وہ اپنی جھنڈی سے اشارہ کرے گا تو ٹرین رک جائے گی، کیونکہ اس کا وہ ادارہ ہے، اس کی متعلقہ ہے، اس کا وہ محکمہ ہے۔ تو اس کی پہچان جو ہے نا اس کی جھنڈی ہے، اس کا لباس ہے۔ تو ہمارا جو پہچان ہے، ہمارا کردار پہچان ہونا چاہیے، دوسرے امپریس ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہنے کی بات نہ ہو، ہماری لباس سے، ہماری گفتار سے، کردار سے دیکھ کر وہ کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا آدمی ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم مثالیں دے کر قسم اٹھانے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے، ہمارا کردار ہی ایسا ہو کہ ہم ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ یقین کر لیں کہ یہ سچا، مطلب ہے سچا آدمی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور وہ سچی بات کرے، سچی بات۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج، میلاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا بہت اچھی بات ہے۔ جو ہے نا فیوز برکات کا نزول ہوتا ہے، برکتیں راج کرتی ہیں پورا سال، اس میں جو ہے نا خوبصورتی آتی ہے، حسن آتا ہے، پاکیزگی اور تازگی اور فرت آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اس کا جو ہے نا پورا آپ مستفیض اس وقت ہو سکتے ہیں جھنڈو سے اور میلاد منانے سے جب آپ کما حق ہو اس پر عمل کریں گے تو آپ کی روح اس لیے راضی ہوگی۔ جیسا کہ ایک آدمی آتا ہے، آپ کے گھر تشریف لاتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ کب کئی سالوں سے آپ کو ملے نہیں، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اندر ہی آتا ہے، آپ اس کے اوپر ہار ڈالتے ہیں، نعرہ تکبیر کرتے ہیں کہ بہت ہمارا دوست ہے، نعرہ تکبیر، ہر چیز، یعنی آپ شادیانے بجاتے ہیں جی ہمارے گھر تشریف لائے، وہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے یار میں شدت پیاس کی شدت سے میں تڑپ رہا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ آپ اس کو پانی نہیں پلا رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے، تو آپ اس کی بات نہیں مان رہے، تو اس کا آنا پھر جو ہے نا یہ کیسی خوشی ہے؟ وہ اس بات میں خوش ہوگا کہ میرے آنے سے یہ خوش ہوئے، بلکہ انہوں نے خاطر متعلق کی، میری بات نہیں مانی، مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور جو میں بات نہیں کی وہ نہیں مان رہے اور میرے آنے کی جو ہے نا خوشی منا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد دیکھیں، ایک آپ کو بات بتا دوں، یہ ایک اور بات، کفار، یہود، نصارہ اور دیگر جو نان مسلم ہیں وہ مسجدوں کے خلاف نہیں ہیں۔ مسجد میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں، میں بھی جمعہ پڑھتا ہوں، لاٹ آف جو گیدرنگ ہوتی ہے، پولیس خود مینجمنٹ کرتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، جتنا بڑا اجتماع ہو تو ڈونٹ وری۔ وہ خائف ہیں، وہ اگر خائف ہیں یا وہ ہو جس نام سے ان کو مطلب ہے پرابلم ہوتی ہے تو محمد نام سے ہوتی ہے، یہ ایسا نام ہے کہ مسلمان اس کے دیوانے ہیں، مسلمان اس کے دیوانے ہیں جو ہے نا، تو جو وہ انہوں نے بات کی ہے یہ ہمارے خلاف جاتی ہے۔ انہوں نے مطلب ہے کہ سود کو منع فرمایا، ہم سود لیتے ہیں، انہوں نے ایسی باتیں بے پردگی سے منع فرمایا، ہم کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہ مسجدوں کے خلاف نہیں ہیں، وہ عیدین کے خلاف نہیں ہیں، وہ بڑے اعتماد کے خلاف نہیں ہیں، وہ آپ کے نام نامی سے خائف ہیں کہ ایسا محمد ایسا محمد ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے بات کر دی، وہ اب آج ثابت ہو رہی ہے، لیبارٹری میں ثابت ہو رہی ہے، اور ہم بھی اس کو جو ہے نا دیکھ کر جانچ پڑتال کرنے پر نہ ماننا الگ بات ہے۔ دیکھیں ابو جہل بھی آپ کا چاچا تھا، اس نے یہ کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مطلب ہے نبی ہے، میں مانتا ہوں اپنی محفل میں، لیکن دل سے ماننے سے وہ انکاری تھا، یہ بھی اولاد ہے۔ بالکل۔ تو آنے کا مقصد غزیر صاحب، ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی احکامات کے، آپ کی بتائی باتوں پر، آپ کے ارشادات پر، آپ کے احادیث مبارکہ پر عمل کیا جائے، تاکہ ہماری زندگی بھی جو ہے نا سوکھی گزرے، آسانی سے گزرے، اور ہم اپنے عمل سے جب ہم عمل کریں گے تو ہماری اولادوں پر اس پر اثر پڑے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا، یہی خوبصورتی ہے، یہ آگے منتقل ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اصل مقصد یہ ہے۔ میلاد کا مہینہ ہے اور کچھ لوگ جو میلاد ہے اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے جی کہ میلاد کیوں مناتے ہیں، اور یہ پہلے دور میں نہیں تھا، بے شمار دلیلیں دیتے ہیں۔ نہیں، یہ اپنے بات میں نے آپ کو بہت شکریہ، آپ نے یہ اس بات کا دوبارہ پھر پوچھ لیا، تو میں نے آپ کو اس میں تھوڑا سا تشریح کی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا. آپ کے دور میں نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھا، لیکن جو ہے نا صحابہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم کے خلاف ہو. یہی میں ہمارے لیے میلاد کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو بات آپ نے کہی اس پر مر مٹتے تھے. ان کا ایمان 1400 سال والے صحابہ کا ہمارے ایمان کا زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کا ایمان زیادہ مضبوط تھا. انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا، پھر تابعین نے دیکھا، پھر اولیاء نے دیکھا، خلفائے راشدین نے، مکابرین نے دیکھا. ان کا ایمان ہم سے زیادہ. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو، اور آپ نے جو بات نہیں کہی ہو وہ جو ہے نا تو وہ اس کو کریں. آپ مینوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے والے تھے. اعتراض کی بات جو آپ کر رہے ہیں، اعتراض یہ تھا کہ آپ نے منایا جھنڈا نہیں اٹھایا. جھنڈا اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے. اس دور میں بھی نعتیں پڑھتے دف بجایا جاتا تھا. بالکل بھی یہ تھا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آپ کی واضح حدیث نہیں ہے کہ میرا میلاد مناؤ. کون بڑا آدمی کہتا ہے کہ میری اتنی تعریف کرو؟ بے شک. ٹھیک ہے جی. کوئی بڑا آدمی نہیں کہتا میری تعریف کرو. وہ تعریف کے قابل تھے. ہر آدمی یہ تعریف کرنا یہ ان کی تعریف نہیں ہے، یہ اپنی اصلاح ہو رہی ہے، ہماری ایمان کی پختگی ہو رہی ہے. ہم اس قابل ہو رہے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں اور سچی امتی ہیں. تو میں آپ کو بات بتا دی کہ کچھ چیزیں اس دور میں نہیں تھیں، جیسے مسجد نبی مکہ شریف میں بے شمار سپیکرز کا، قالین کا، پانی کا وسیع مطلب انتظامات نہیں تھے. آج کے دور میں ہیں. تو آپ نے کب منع فرمایا تھا کہ 1400 سال کے بعد یہ نہ کرنا؟ بالکل. اسی طرح میلاد کے بارے میں انہوں نے کب منع کیا کہ ایسا نہ خوشیاں مناؤ لیکن آپ کے احکامات پر عمل کرو. یہ اصل میلاد ہے. سب سے پہلے جو ہے نا عمل ضروری ہے، اس کے بعد آپ ان کے شان میں جو بھی کریں، جو جس طرح جھنڈے اٹھائیں، غرباء و مساکین کو کھانا کھلائیں. اصل میں یہ ہے کہ غرباء و مساکین کو کھانا بھی کھلانا چاہیے. اور میلاد کے نام پر جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میلاد ہے تو آس پڑوس کے جو ہے نا اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حکم جو ہے نا، غریب رشتہ دار ہے جو آپ سے ناراض ہے، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، احتمال ہے، خدشہ ہے کہ جب اس سے ہم جو بات کہیں گے تو لڑائی جھگڑے پر یا ناراضگی پر اتر آئے گا، اس کو صدقہ کریں. آپ براہ راست نہ کریں، وہ مطلب چھیڑ خانی نہ کریں. کسی ایسے معتبر آدمی کے ذریعے اس کو پیسے بھیج دیں، اس کو خوراک بھیج دیں، اس کا اپنا نام بھی لیں. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یا اس کو دو، یہ مستحق ہے، یہ ہمارے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے سے یہ اس کا بھی حق بنتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمیں بہت بڑی سختی سے پوچھ ہوگی. تو اس کو بھی آپ صدقہ کریں، اس کو سب کچھ اس کو جو ہے نا جو اس کی ضرورت ہے اس کو پوری کریں. پھر اہل محلہ میں اپنے علاقے میں رشتہ داروں میں دیکھیں بچی جوان ہے اس کی شادی کر دیں. یہ کہنے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. کوئی غریب ہے اس کو کپڑے پہنا دیں. راستہ نہیں ہے تو راستہ بنائیں، سڑک نہیں ہے تو سڑک بنائیں، اپنی ہمت کے مطابق. پانی نکلا کر دیں، کسی غریب کو کتابیں لے کر دیں. یہ صدقہ جاری والے کام کریں اور اس کو منسوخ کر دیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر. انہوں نے یہ فرمایا ہے غریبوں مسکینوں سے محبت کرنے کا. یہی تو ان کی سنت ہے. یہی سنت ہے، یہی میلاد ہے. ایسے میلاد کو جو ہے نا پھر 4 چاند لگتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی راضی ہوتی ہے، پھر لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے. بالکل اعتراض سر یہ ہوتا ہے ہم میلاد اکثر میلادی بہت بڑے لمبے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں، بازاروں چوکوں چراہوں کو وہ راستہ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اور جو لائٹنگ کرتے ہیں وہ بھی غیر قانونی بجلی سے کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ تاروں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا ہے کہ چوری کریں؟ تو یہ ایسے کموں سے، ایسی روشنی سے جو ہے نا منع فرمایا. تو جو تنقید ہوتی ہے، جو مطلب ہے چھوٹا سا جو نقطہ لوگ لگتے ہیں، یہ جھنڈے والا لوگ ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے، اس نے ایسی زیادتی کی ہے، میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اس کی جو ہے نا لین دین کا طریقہ، اس کے بول چال کا طریقہ میرے ساتھ نہیں ہے، بنا ہوا بہت بڑا میلادی ہے، بڑا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول بنا ہوا ہے، لیکن اس کے کردار میں، اس کے افکار میں، اس میں قول میں بڑا تضاد ہے. لیکن جھنڈا بھی اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے جو ہے نا مطلب ہے کریں، ان کے احکامات کو مانیں. یہ آپ کے لیے میلاد ہے، یہ آپ کے لیے ایمان ہے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور آخر میں یہ آپ کی بخشش کا باعث بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیاوی نظام کے اعتبار سے ایک مڈل کلاس کا طالب علم، میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، ایم اے کا، چاہے وہ جنس کے اعتبار سے عورت ہے یا مرد، جب وہ امتحان دیتا ہے تو جب اس کو اپنے پیپر پر عبور حاصل نہیں ہوتا تو وہ 6 ہتھکنڈوں پر اتارتا ہے. وہ 6 ہتھکنڈوں سے مراد ہے کہ وہ نقل پر جو ہے نا وہ مائل ہو جاتا ہے، مطلب ہے غیر ضروری مطلب ہے چیزوں کا سہارا لیتا ہے، وہ نقل لگاتا ہے. جب وہ نقل لگائی ہوتی ہے پر کما حق اس نے پیپر حل کر دیا ہوتا ہے تو وہ 2 یا 3 گھنٹے جو مہینہ ٹائم ہے اس میں وہ حل کر کے وہ ایگزامینر کے حوالے کر دیتا ہے. اب چیک ہوتا ہے 3 مہینے کے بعد رزلٹ آتا ہے، ایگزامینر چیک کرتا ہے، ٹیچر، استاد صاحب، پروفیسر صاحب، لیکچر صاحب چیک کرتے ہیں
چیک کرنے کے بعد وہ بورڈ میں جاتا ہے تو بورڈ اس کو پاس کر دیتی ہے. یہ ہے دنیا. جھوٹی نقل اس نے لگائی. جھوٹی نقل لگانے سے اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو اب ہم سچی نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں تو ہم اللہ کے حضور پاس کیوں نہیں ہوں گے؟ بے شک بے شک. جھوٹی نقل والا اپنے آپ کو کامیاب قرار دیتا ہے دنیا میں. تو ہم اگر سچی نقل کریں ان کی, انہوں نے نماز کا کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کہا ہے, تو کلام کا حدیث کی تلاوت کا کہا ہے, روزہ رکھنے کا, اگر صحت مند ہو تو روزہ رکھو, زکوٰۃ دو. اگر آپ کے پاس پہلے شریعت عطا کرتی ہے پھر تقاضا کرتی ہے آپ کے پاس اتنا مال ہے تو زکوٰۃ دو, صدقات و خیرات کرو, پھر حج بھی کرو. تو یہ اپنے مطلب ہے اب ان کی نقل کریں تو ہم پھر کیوں نہیں پاس ہوں گے, سرخرو کیوں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بے شک. تو ہمارا درس یہ ہے. آپ کی جو ہے نا بہت شکریہ, آپ ہمارے پاس تشریف لائے, قیمتی وقت نکالا. آپ جاب والے آدمی ہیں, فیملی والے آدمی ہیں, اور بھی معاشرتی آپ پر جو ہے نا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. تو آپ ہمیشہ معاشرے کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتے ہیں, چاہے آپ کیمرے کی یا اس وساطت کی کیمرے کی وساطت سے کرتے ہیں یا جو بھی کہ آپ کی آواز بہتری آواز لوگوں تک ضرور پہنچاتے ہیں. تو کوئی ایک بھی اس کو جو ہے نا اچھا جان کر ہمارے لیے بھی باعث اصلاح ہوگی اور باعث بخشش اور مقصد بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس تشریف لائے. اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہے نا جہاں آپ کی بات نہ ہو پھر امتی ہونے کا مقصد نہیں ہے. آپ کی باتیں ہوں, آپ کی کام کی باتیں ہوں, آپ کی عزت کی باتیں ہوں, آپ کے نبی ہونے کی باتیں ہوں, اور آپ پر ایمان لانے کی باتیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کی. مجھے امید ہے کہ ناظرین کو بہت پسند آئے گی. اصل میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے مشغل راہ ہے, اور ہمیں ان کی زندگی پہ عمل کر کے ہی اس دنیا میں اور آخرت میں ہماری زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ناظرین کو پروگرام پسند آیا ہوگا, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا, اور انشاءاللہ اس طرح کی نشست آئندہ بھی جاری رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. ناظرین کا بھی شکریہ جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمیں عزت افزائی کرتے ہیں. ہماری تعریف دیکھیں ہر بندے کو پسند ہوتی ہے, اور ہم آقا دو جہان کی جب تعریف کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ ہیں ان کو بھی یہ ادا پسند ہوتی ہے. تو میں